محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ قرآن مجید کے اردو ترجمہ و تفسیر کے دروس کا سلسلہ ہے جو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا رہے گا۔ یہ قرآن مجید کے آخری 10 پاروں کی تفسیر ہوگی اور اس کا نام ہم نے رکھا ہے عمدۃ التفسیر فی الثلث الاخیر من القرآن الکریم۔ سماعت فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اللہ نے اس کمزوری کے بعد تمہیں قوت عطا فرما دی، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر جوانی کی قوت ختم کر کے تمہیں بڑھاپے کی کمزوری میں ڈال دیا۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہو العلیم القدیر، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا زبردست قدرت والا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم لوگ قسمیں اٹھائیں گے کہ ہم تو صرف ایک گھڑی تک رہے ہیں۔ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ، اسی طرح وہ دنیا میں حق سے پھیرے جاتے تھے۔ وقال الذين اوتوا العلم والایمان، اور کہیں گے وہ لوگ جنہیں ایمان اور علم کی نعمت دی گئی، لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، تم اللہ کی کتاب کے مطابق قیامت تک ٹھہرے رہے ہو۔ فہذا یوم البعث ولکنکم کنتم لا تعلمون، اب یہ قیامت کا دن آ گیا ہے لیکن تمہیں اس کا علم نہیں تھا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ، اس دن ظالموں کو ان کی معذرت کام نہیں آئے گی۔ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ہی انہیں دنیا میں واپس بھیجا جائے گا۔ میرے بہت ہی قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، عزیز بچوں، یہ سورۃ الروم کی آیات 54 تا 57 ہیں جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اے انسان، اگر تو اپنی پیدائش پہ غور کر لے تو تیری ساری اکڑ پھکڑ اور تکبر وغیرہ دور ہو جائے۔ تو یہ سوچ کہ سب سے پہلے ایک ناپاک پانی کے قطرے سے تیرے وجود کی ابتدا ہوئی، پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا لوتھڑا بنا دیا، پھر گوشت کی بوٹی بن گئی، پھر اللہ نے آہستہ آہستہ ہڈیاں بنا دیں، جب 4 مہینے کا ہوا تو اس نے روح پھونک دی، پھر ماں کے پیٹ سے اس حالت میں آیا کہ نہ اس کو دنیا کا کچھ سمجھ تھی، نہ اس کو چلنے کا سلیقہ تھا، نہ بات کر سکتا تھا، اور نہ ہی سوچ سکتا تھا، نہ سمجھ سکتا تھا۔ تو فرمایا کہ پھر ہم نے ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر ہم نے آہستہ آہستہ اس کمزوری کو دور کر دیا۔ ماں باپ کو یہ ان کی ڈیوٹی لگا دی
کہ تم اس معصوم بچے کا خیال رکھو اور اس کو دودھ بھی پلاؤ اور اس کی ضروریات بھی پوری کرو۔ پھر یہ آہستہ آہستہ چلنے لگا، پہلے زمین پر رینگنے لگا، پھر اٹھ کر چلنے لگا، پھر آہستہ آہستہ اس کو عقل و شعور آنا شروع ہوا۔ اب اس کو جوانی کی طاقت کا نشہ ہو گیا۔ اب یہ کہتا ہے کہ جناب میں تو کسی خدا کو جانتا ہی نہیں، وہ جی ماں باپ نے میرے ساتھ کیا بھلائی کی ہے، اتنا مجھ پہ روب کیوں جھاڑ رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ، پھر ہم نے ایک دفعہ تمہاری اصل حقیقت یاد دلانے کے لیے تمہارا جوانی کی ساری طاقت بھی واپس لے لی۔ وہ تمہاری موٹی گردن وہ سوکھ کر اتنی سی ہو گئی، اور آنکھیں تمہاری جو دور تک دیکھا کرتی تھیں اب وہ نزدیک سے بھی دیکھنے سے عاری ہو گئیں، دانت تمہارے آہستہ آہستہ نکلنے لگے، کانوں کی سماعت متاثر ہونے لگی، چلنا پھرنا مشکل معلوم ہونے لگا، اور انسان جو خود اپنے سہارے چلتا تھا اب وہ لاٹھی کے سہارے چلنا شروع ہوا یا کسی آدمی کے سہارے۔ پھر ایک ایسی عمر آ گئی جسے ارذل عمر کہتے ہیں، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی کہ یا اللہ اس ارذل عمر سے مجھے بچانا۔ وہ ایسی حالت ہے کہ جب انسان اٹھ کے نہ حمام تک جا سکے، نہ غسل کر سکے، نہ مسجد تک آ سکے، اور گھر والے پھر کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سر پہ بہت بڑا بوجھ پڑ گیا ہے، اب جلد از جلد اس کو دنیا سے چلے جانا چاہیے تاکہ ہم بھی کوئی سکھ کا سانس لے سکیں۔ تو فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم لوگ قسمیں اٹھائیں گے۔ مجرم کون ہے؟ اللہ کا ہر نافرمان مجرم ہے۔ فرمایا کہ جب مجرمین سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کس چیز نے ڈال دیا؟ قالوا لم نک من المصلین، تو سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا، اور سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، جو اللہ کا کلام سنتا ہے، اللہ کے نبی کا فرمان سنتا ہے اور اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے جی میں تو اپنی مرضی کی زندگی گزاروں گا، اللہ کچھ کہتا رہے، پیغمبر کچھ فرماتا رہے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو ایسے مجرمین جب اٹھیں گے تو وہ کہیں گے ما لبثوا غیر ساعہ، ہم تو دنیا میں بس ایک گھڑی یا ایک گھڑی کا کچھ حصہ ہی ٹھہرے ہیں، ساری عیش و عشرت میں بھول جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا آدمی جو دنیا میں سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوا اور محلات میں رہا اور گاڑیوں پہ ساری عمر وہ چلتا رہا، ہوائی جہازوں میں اڑتا رہا، بینک بیلنس اس کے بے شمار، گاڑیاں بے شمار، نوکر چاکر بے شمار، اللہ فرمائے گا اس کو ذرا جہنم کا ایک پھیرا لگوا کے میرے پاس لے آؤ۔ جہنم جب اس کو دکھائی جائے گی اور ایک غوطہ اس کو جہنم میں دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا حل رأیت خیرا قط، جب سے تو پیدا ہوا ہے کبھی تم نے کوئی بھلائی دیکھی؟ کہے گا اللہ وعزتک وجلالک ما رأیت خیرا قط، تیرے عزت و جلال کی قسم میں تو جب سے پیدا ہوا ہوں میں نے کوئی خوشی دیکھی ہی نہیں۔ اور ایک آدمی جو غربت میں، پریشانیوں میں اور فقیری میں اور تنگ دستی میں زندگی گزار کے جائے گا، لیکن ہوگا اللہ کے فرائض اور احکام کو ماننے والا، اللہ فرمائے گا اس کو جنت کا ایک چکر لگوا کے میرے پاس لے آؤ۔ اللہ فرمائے گا حل رأیت بؤسا قط، اے میرے بندے تم نے کبھی زندگی میں کوئی دکھ یا پریشانی دیکھا ہے؟ کہے گا لا وعزتک وجلالک ما رأیت بؤسا قط، میرے اللہ مجھے تیری عزت و جلال کی قسم میں تو جب سے پیدا ہوا ہوں میں نے کبھی کوئی دکھ دیکھا ہے۔ تو بھائی یہ دنیا کے دکھ اور سکھ جہنم اور جنت کے ایک چکر میں سب ختم ہو جائیں گے، اس لیے آخرت بنا لو۔ آخرت بنا لینے میں انسان کا بہت بڑا فائدہ ہے، اور آخرت برباد ہو جائے تو انسان کا بہت بڑا خسارہ ہے۔ یہ ایک ایسی ناکامی ہے کہ پھر اس کے بعد کامیابی کی کوئی امید ہی نہیں۔ تو کہیں گے ہم تو ایک گھڑی ٹھہرے ہیں، فرمایا کذالک کانوا یؤفکون،
اوفک الرجل، عرب کہتے ہیں اذا صرف عن الحق، کہ جب کوئی آدمی حق سے پھیر دیا جائے تو اسے کہتے ہیں اوفک الرجل. اور ارضن معفوقۃ اسے کہتے ہیں ممنوعۃ عن المطر، ایسی زمین جس پر بارش نہ ہو رہی ہو اسے کہتے ہیں ارض معفوقہ. تو یوفکون کا معنی یہ ہوا کہ ایسا بندہ جو دنیا میں حق سے پھیر دیا گیا اور راہ راست اس کو نظر ہی نہیں آتا تھا، اس کا نفس اور شیطان اتنے تکڑے تھے کہ وہ اس کو حق کی طرف آنے ہی نہیں دیتے تھے. وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث. علم والے کہیں گے، علم والوں سے مراد یا تو فرشتے ہیں یا انبیاء ہیں یا تمام امتوں کے مومنین ہیں یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مومنین ہیں. وہ کہیں گے بھائی ہم نے تو اللہ کی کتاب سے یہ بات معلوم کی ہے کہ ہمیں قبروں میں قیامت تک رہنا ہے، اور دنیا کی زندگی بھی ہم نے جو گزاری ہے وہ بھی اللہ ہمیں بتاتا ہے کہ اتنی تم نے گزاری ہے. تو ہم اس علم کی بنا پر تمہیں یہ کہتے ہیں کہ لقد لبثتم الى یوم البعث، لقد لبثتم فی کتاب اللہ الى یوم البعث، کہ تم اللہ کی لکھے ہوئے کے مطابق، اللہ کی تقدیر کے مطابق، اللہ کے فیصلے کے مطابق تم قیامت تک اپنی قبروں میں اور دنیا میں جو زندگی تم نے گزاری اس کے بعد قیامت تک قبروں میں رہے ہو. تو فرمایا فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ، کہیں گے یا اللہ ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، اب ہمیں ایک بار تو دنیا میں بھیج دے، اگر اب کہ ہم تیری نافرمانی کریں تو پھر جو سزا چاہے دے لینا. فرمایا ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، کہے گا ہائے افسوس مجھے سارے کام یاد رہے لیکن اللہ کو راضی کرنا یاد نہ رہا. ہائے میں نے اللہ کے معاملے میں کتنی کوتاہی کی. اور میں کہتا تھا جی یہ مولوی ایسے بک بک کرتے رہتے ہیں، ان کو کیا پتہ ہے، اپنا کام کرو، پیسہ کماؤ، دنیا میں عیش کرو. تو او تقولا لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، یا اللہ ایک بار دنیا میں بھیج دے پھر دیکھنا میں کتنی نیکیاں کرتا ہوں. اللہ فرمائے گا بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ. تم جھوٹ بولتے ہو اے جھوٹے انسان، تمہارے پاس میری آیتیں بھی آئیں، تمہارے پاس میرے نبی کی حدیثیں بھی آئیں، تم نے کہا یہ سب ایسے ہی باتیں ہیں، ان پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں. تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھا. اور بھائی تکبر ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ایک انسان نمازی ہو، روزہ دار ہو اور بہت بڑا اللہ کا فرما بردار ہو، لیکن اس کے دل میں ایک ایٹم کا ذرہ ہوتا ہے تکبر کا، یہ ایٹم بم ہے. اگر آپ کے دل میں تکبر کا ذرہ ہے تو فرمایا کہ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، ایک ذرہ تکبر کا جس آدمی کے دل میں ہوا اسے جنت میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا. تو تکبر کرنے والے، اللہ کی آیات سے تکبر کرنے والے، اللہ کے نبی کے فرامین سے تکبر کرنے والے، ان کی پرواہ نہ کرنے والے، فرمایا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اب ان کو وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں دنیا میں بھیجو، وہ نہیں بھیجے جائیں گے. استعتبہ کا معنی ہوتا ہے کسی آدمی کی مشکل کو حل کر دینا اور اس کا مطالبہ مان لینا. وہ کہیں گے یا اللہ ہمارا یہ عذاب ہٹا دے اور ہمیں ایک بار بھیج دے. اللہ فرمائے گا نہیں، اب موقع نہیں ہے. تو بھئی یہ ایک ہی بار ہے، اگر اس میں کامیابی ہوگی تو ہو گئی، اگر اس میں ناکامی ہوگی تو بس پھر کامیابی کا کوئی چانس نہیں.
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.